بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ انسانی میں گزرے چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے کچھ اپنی عقل و ذہانت تو کچھ اپنے مال و دولت اور کچھ اپنے لاؤ لشکر کی بنیاد پر ایسی غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے یعنی خدا کو ہی للکارنا یا اس کی تضحیح کرنا شروع کر دی۔ لیکن بلندیوں پر برجمان یہ متکبر لوگ کتنی تیزی سے پستی میں جا گرے اور عبرت کا نشانہ بنے کہ انہیں خود بھی معلوم نہ ہوا۔ ٹینکریڈو نیوز۔ دوستو، یہ آدمی برازیل کا الیکٹرک منسٹر تھا اور جو خدا اور اس کے وجود پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ایک مرتبہ بھرے مجمع میں اس آدمی نے اپنی سگار کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، گوڈ ڈیٹس فار یو۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر ٹینکریڈو نیوز کی موت لنگز کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ الیکشن سے قبل ٹینکریڈو نیوز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گا اور ملک کا صدر بنے گا۔ یہ کام کرنے سے اسے خدا بھی نہیں روک سکتا۔ دوستو، بلا شبہ ٹینکریڈو وہ الیکشن جیت گیا، لیکن اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے ایک رات قبل یہ شخص شدید بیمار ہوا اور 38 دن بیمار رہنے کے بعد چل بسا، یعنی اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اسے ایک بھی دن صدر کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ۔ اسٹیفن ہاکنگ کا شمار دور حاضر کے جینیس اور بڑے سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے، جس نے بلیک ہولز اور کائنات کی دیگر اجسام پر مختلف مقبول نظریات پیش کیے۔ تاہم دوستو، اسٹیفن ہاکنگ خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ لہجہ اختیار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا پریوں اور جنوں کی داستانوں کی طرح محض ایک کہانی ہے جس کا کوئی بھی وجود نہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ اپنی کتابوں میں بھی خدا کے وجود کو پوری طرح جھٹلاتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک یہ کائنات کسی خدا نے نہیں بنائی، بلکہ یہ ازل سے ہی اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک رات کسی تقریب میں خدا کے وجود کو بڑے زور و شور سے جھٹلا کر واپس آیا، لیکن اگلے ہی دن یہ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ دوستو، خدا کے وجود سے انکاری اس سائنسدان کی زندگی بھی کسی سانے سے کم نہ تھی۔ یہ ایلین میسن نامی جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور جو اس کی بیوی تھی، پوری زندگی اپنی معذوری کی بنا پر اس کے جسم پر جسمانی تشدد کا نشانہ بنتا رہا۔ کبھی اس کے جسم پر زخموں کے نشانات پائے جاتے تو کبھی ہونٹوں پر گہرے کٹ۔ دوستو، آج خدا کی باز و گشت و کائنات کی ہر شے میں سنی جا سکتی ہے، تاہم اسٹیفن ہاکنگ کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ نیکو ولاگز۔ دوستو، یہ انڈیا کے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اپنے ویورز کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ قبر کوئی عذاب کی جگہ نہیں، اگر انسان چاہے تو اسے سہولیات و آسائش کی ایک جگہ بھی بنا سکتا ہے۔ نیکو ولاگز نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی عالی شان اور جدید سہولیات سے آراستہ قبر تیار کی، جس میں یہ اے سی، پنکھے، میوزک سسٹم اور نہ جانے کون کون سی جدید آلات موجود تھی۔ نیکو یہاں اگلے 24 گھنٹے بہت ہی آسانی سے گزارنے والا تھا، وہ بھی اپنے دوست کے ہمراہ۔ نیکو نے باہر سے فوڈ آرڈر کیا جسے قبر میں موجود ایک پائپ سے اندر بھیجا جانا تھا۔ تاہم دوستوں، کچھ ہی دیر بعد ہی علاقہ ایک اچانک طوفان اور موسلادھار بارش کی زد میں آ گیا۔ نیکو اور اس کا دوست، جو اب تک قبر اور اس کو عذاب کی جگہ سمجھنے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ خود ایک عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ قبر میں پانی بھرنے کے باعث یہاں موجود الیکٹرسٹی اور دیگر آلات ہی ان کی جان کو خطرہ بن چکے تھے۔ نیکو کے دوستوں نے بے حد مشکل سے انہیں باہر نکالا، ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ نیکو اب یہ جان چکے ہوں گے کہ کون سے پرینک کرنے ہیں اور کون سے نہیں۔ تھامس اینڈریو۔ تھامس اینڈریو اپنے دور کا سب سے بڑا مشہور شپ بلڈر یعنی جہازوں کو بنانے والا تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے دوستو جس نے اپنے دور کے سب سے بڑے مشہور اور عظیم الجثہ بحری جہاز ٹائٹینک کا نقشہ تیار کیا تھا۔ تھامس اینڈریو کا کہنا تھا کہ یہ اب تک کا سب سے مضبوط اور محفوظ ترین بحری جہاز ہے جسے خدا بھی سمندر میں ڈبو نہیں سکتا۔ لیکن دوستو،
ہوا بالکل اس کی توقعات کے برعکس۔ ٹائٹینک جہاز اپنے پہلے ہی سفر کے دوران بحر اوقیانوس میں تیرتے ہوئے ایک برفانی تودے سے جا ٹکرایا۔ مذکورہ تصادم کے باعث ٹائٹینک جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور یہ 1500 سے زائد انسانی جانوں کو لے کر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ بڑے بڑے بزنس مین، سیاستدان اور مشہور شخصیات بھی اس حادثے کا شکار بنی۔ خود تھامس اینڈریو بھی اپنے ہی بنائے جہاز کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ خدا کو للکارنے والے اس متکبر انسان کی لاش تک لوگوں کو نہ مل سکی۔ نمرود انسانی تاریخ کا ایک جابر ترین بادشاہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی ہی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے راہ حق کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ اپنے اللہ سے کہو کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دے، نہ کہ پیغمبر۔ دوستو، یہ وہی بدبخت بادشاہ تھا کہ جس نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا تاہم آپ اپنے رب کی منشا کے تحت محفوظ رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کی للکار کے جواب میں مچھروں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ اس پر مسلط کر دیا جس نے اس کے لشکروں کا نہ صرف خون چوسا بلکہ ان کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ کر لے گئے۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا جس نے سالہ سال نمرود کو ایک تکلیف دہ اذیت میں مبتلا رکھا۔ یہ ظالم بادشاہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا اور لوگوں سے کہتا کہ وہ اس کے سروں پر جوتے ماریں، تب جا کر اس کے دماغ کو سکون ملتا۔ رب کائنات کے لشکروں کو للکارنے والا یہ بادشاہ اس کی ایک ادنا سی مخلوق کے ذریعے ایسے شدید عذاب میں مبتلا ہوا کہ جو لوگ کبھی اس کی عبادت کرتے تھے اب وہی اس کے سروں پر جوتے برسانے لگے۔ کئی سال اس عذاب میں شدید مبتلا رہنے کے بعد یہ بادشاہ ایک عبرتناک موت کا شکار بنا۔ ابرہہ سن 500 عیسوی میں ملک یمن پر ایک طاقتور اور باجبروت بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی۔ یہ مسیحیت کا ایک پرجوش حامی تھا جس نے شہر صنعا میں دین مسیحیت کی ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی، لیکن دوستو، ابرہہ کی بنائی اس عمارت کو وہ شہرت حاصل نہ ہو سکی جو عرب کے شہر مکہ کو حاصل تھی۔ لہذا غرور و تکبر میں مبتلا اس بادشاہ نے ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ کے لشکر میں گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی شامل تھے جو عربوں کے لیے ایک انوکھی اور خوفناک چیز تھی۔ دوستو، اس وقت کے عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور کوئی بھی قبیلہ اس قابل نہ تھا کہ وہ ابرہہ کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور آسمانوں سے ابابیلوں کا ایک لشکر نازل فرمایا۔ رب کائنات کے بھیجے اس لشکر میں آسمان سے کنکریاں پھینک پھینک کر مغرور ابرہہ اور اس کے لشکر کو بھوسے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ فرعون دوستو، فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عہدہ تھا جو مصر کا حکمران ہوتا تھا، اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ یوں تو مصر کی تاریخ ظالم و جابر فرعین کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون یعنی رامسس ثانی کو تاریخ انسانی کے ظالم ترین بادشاہ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا اور مصر کی عوام کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک خدائے واحد پر ایمان لانے اور محکوم و مظلوم انسانوں پر ظلم سے روکنے کی دعوت دی، لیکن یہ بدبخت فرعون باز نہ آیا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خاطر ایک بڑے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں ایک راستہ بنا کر پار کر دیا، لیکن جب یہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے پر اترا تو رب ذوالجلال نے اسے اور اس کے لشکروں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یوں تو فرعون ہزاروں سال قبل ہی جہنم رسید ہو چکا ہے، تاہم اس کی لاش آج بھی ظالموں اور سرکشوں کے لیے عبرت کا ایک سامان بنی ہوئی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔